لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. قرآن مجید میں حلال غذا کھانے کے سلسلے میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ بھی زمین پر حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ. اس کو کھانے کے لیے قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو حلال غذا کھانا چاہیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ وَأَجْرَى يَنَابِيَّ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ. جو 40 دن تک حلال غذا کھاتا ہے، خدا اس کے دل میں نورانیت عطا کرتا ہے اور اس کے دل اور زبان سے ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں کہ جس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. لہذا ہمیں حلال غذا کھانا چاہیے. حلال غذا انسان کو طیب و طاہر کرتی ہے، پاک و پاکیزہ کرتی ہیں. ایسے ہی ایک موقع پر پیغمبر اسلام پھر فرماتے ہیں، من ساء علی عیالہ من حلہ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال طریقے کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے ان کو روزی دے، ان کو غذا پہنچائے، تو اس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کالمجاہد فی سبیل اللہ. وہ در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. لہذا انسان کو حلال غذا کھانا چاہیے. قرآن نے درس دیا حلال غذا کھاؤ، احادیث نے بتایا حلال غذا کھاؤ. یہ حلال غذا در حقیقت انسان کے دل میں نورانیت پیدا کرتی ہے. انسان کے دل میں ایک نقطہ پایا جاتا ہے، وہ نورانی نقطہ جب تک انسان گناہوں میں ڈوبا نہیں ہوتا ہے تب تک وہ دل کا نقطہ اس کا سفید ہوتا ہے، رہتا ہے، نورانی رہتا ہے. جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل کا وہ نورانی نقطہ سیاہ ہوتا جاتا ہے اور اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جب گناہ کرتا ہے تو احساس گناہ بھی نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کا جو نورانی نقطہ تھا، جو اس کو جھنجھوڑتا تھا، کیا کر رہے ہو، کہاں ہو، کس عالم غفلت میں ہو، وہ چونکہ دل کا نورانی نقطہ عالم بے خبری میں چلا گیا ہے، گناہوں کی بنیاد پر، غلاظتوں کی بنیاد پر، خباثتوں کی بنیاد پر اتنا تاریک ہو جاتا ہے. احادیث معصومین بیان ہوتی ہیں، دل پر اثر نہیں ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مگر انسان سدھر نہیں پاتا ہے، اپنے کو گناہ سے بچا نہیں پاتا ہے. لہذا حلال غذا کھانا چاہیے، حرام سے پرہیز کرنا چاہیے.
دل کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ یہ حلال غذا در حقیقت کسب حلال، جیسا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حلال روزی کمانا در حقیقت وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے۔ کسب حلال کرنا، روزی کمانا، اس کو اتنا ہی ثواب ملنے والا ہے جتنا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو ثواب ملے گا، جتنا شہداء کو ثواب ملے گا اتنا حلال کمانے والے کو ثواب ملنے والا ہے۔ حلال کمانا در حقیقت انسان کو خطاؤں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ ہم کو حلال کمانا ہے تو وہ رشوت جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ صرف یہ طے کر لینا کہ ہم کو حلال کمانا ہے، یہ سپر بن جاتی ہے گناہ کا، بہت سے گناہوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ وہ پیسہ لا کے دے رہے ہیں، وہ ہدیے کے طور پہ دے رہے ہیں، مگر اس میں رشوت پوشیدہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو حلال غذا بہت سے گناہوں سے انسان کو بچا دیتی ہے، نفس کو برائیوں سے روکتی ہے۔ حلال غذا حق کو حلال کھانے والا جلد قبول کر لیتا ہے، مگر جو حرام کھاتا ہے وہ حق کو آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے۔ جو حلال غذا کھاتا ہے اسے پروردگار کی توفیق شامل حال اس کے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے کام، دینی کام، الہی کام انجام دینا چاہتے ہیں، مگر انہیں توفیق پروردگار نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی وہ حرام غذا سبب بن گئی ہے کہ توفیق الہی ان کو نہیں مل پاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جس عمل خیر کا دل چاہتا ہے وہ عمل خیر انجام دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ حرام غذا سے بچتے ہیں، حلال غذا کی طرف جاتے ہیں۔ حلال غذا محبت اہل بیت کو انسان میں آگے بڑھاتی ہے، محبت اہل بیت کو بڑھاتی ہے۔ اس طریقے سے انسان حلال کھا کر کے در حقیقت قرآن کے الہی قانون کا دفاع کر رہا ہے، قرآن کا دفاع کر رہا ہے۔ قرآن یہی تو اعلان کر رہا ہے حرام کھانے سے بچو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرام کھانے سے بچ کر کے حلال کی طرف راغب ہو کر کے قرآن کے قانون کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ الہی قانون ہے، اس قانون کی ہم پاسداری کرتے ہوئے حرام کھانے سے بچ رہے ہیں، حلال کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری حرام غذا تو ہمیں دعاؤں کی قبولیت میں یہ رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہیں۔ لہٰذا انسان کو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ غذائیں کھانا چاہیے۔ حلال غذا انسان کے عمر میں برکت کا سبب بنتی ہیں، انسان کی دولت میں برکت ہوتی ہے حلال کھانے سے۔ ان برکتوں کا ہر آدمی احساس نہیں کر سکتا ہے، وہی احساس کر سکتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو الہی بندے ہوتے ہیں، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ ان برکات کو درک کر لیتے ہیں۔ حلال غذا کھانے سے آج کے زمانے میں، اس ماڈرن زمانے میں ہر آدمی اپنے بچوں سے پریشان ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے لیے شکایتیں بیان کرتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں معلوم کیوں یہ میرا جانشین جو ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے، صالح بندہ نہیں بن رہا ہے، میرا نیک و فرما بردار بیٹا نہیں بن رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے ہماری غذائیں جو ہیں وہ حلال غذا
نہ رہی ہوں بلکہ حرام غذا رہی ہو، لہٰذا ہم کو حلال غذا کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ حلال غذا در حقیقت انسان کے فرزندوں کو، انسان کے بیٹوں کو صالح بناتی ہے، متقی بناتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے۔ ہم کو ان تمام چیزوں پر توجہ دینا چاہیے، متوجہ رہنا چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں طرف متوجہ رہیں گے تو ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو جائے گی، ہم سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ حرام کھانے سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے مختلف آیتوں کے ذریعے سے ہم کو منع کیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے، قرآن ہم کو متوجہ کر رہا ہے۔ در حقیقت حرام کھانے کا انسان میں کہاں سے شوق پیدا ہوتا ہے؟ حرام کھانے کا شوق دنیا کی محبت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھو اتنا ترقی کر گیا ہے، میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نہ اچھی غذا کھا پا رہا ہوں، نہ اچھا لباس پہن پا رہا ہوں، نہ اچھے مکان میں رہتا ہوں، لہٰذا دنیا کی محبت حرام کمانے پر اس کو مجبور کرتی ہے۔ تو جب وہ حرام کماتا ہے، حرام کما کر کے لاتا ہے، تو اس کا اثر خود اس کے دل پر بھی پڑتا ہے اور اس کے بچوں کے دل پر بھی پڑتا ہے۔ دنیا کی لالچ انسان کو حرام طلب کرنے کی طرف، حرام کمانے کی طرف آواز بڑھاتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں کہ دیکھو دنیا کی یہ لالچ ہے کہ انسان کو حرام کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کی لالچ سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان اس دنیا کی لالچ سے بچ جائے تو بہت سے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ قانون خدا کی رعایت کرنا، شرع مقدس کی رعایت کرنے کی بنیاد پر انسان حرام سے بچ جاتا ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے ہم اس کو کھانے سے بچیں، قیل و قال نہ کریں، بلکہ جو شریعت نے حکم بیان کیا ہے اسی حکم کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے ہماری اپنی کوئی شریعت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو خدا نے بیان کر دیا ہے اسی حکم کے مطابق، جو مراجع نے بیان کر دیا ہے اسی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں ان کے حکم کی اطاعت کرنے میں ہماری کامیابی ہے، زندگی کی بھی کامیابی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ انسان جب حرام کھاتا ہے تو حرام کھانے کی بنیاد پر اس کے اوپر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے، کتنی اس پر نصیحتیں ہوتی ہیں مگر ان نصیحتوں کو بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے۔ میں نے بیان کیا کہ حرام کھانے کی وجہ سے پروردگار کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے، اس کا نفس جو ہے میں خباثتیں پیدا ہوتی ہیں، خباثتوں کا ایجاد ہوتا ہے، اس کے نفس میں مرکز خباثت بن جاتا ہے۔ حرام طلب کرنے کی بنیاد پر، حرام کھانے کی بنیاد پر در حقیقت وہ غفلتوں میں پڑا رہتا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے بے خبر رہتا ہے، دنیا اور آخرت سے وہ غافل ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ انسان کو عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادت کرتا ہے مگر جو عبادت کا لطف آنا چاہیے، جو عبادت کا مزہ آنا چاہیے، وہ عبادت کا لطف نہیں مل پاتا ہے، وہ عبادت کا مزہ نہیں مل پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندرونی جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے اس طبیعت کے اندر اس کے جو گوشت ہیں، اس کی جو ہڈیاں ہیں، اس کے جو چمڑے ہیں، یہ حرام سے بڑھے ہیں، یہ حرام سے پلے ہیں۔ تو جب یہ اطاعت خدا میں اعضاء و جوارح کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر میں تو یہ اعضاء و جواہر حکم خدا کی اطاعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر چونکہ باطن میں اس نے حرام کیا ہے، حرام کی غذائیں کھائی ہیں، لہٰذا اس کو وہ مزہ نہیں مل پاتا ہے جو مزہ عبادت کا ملنا چاہیے۔ اگر انسان حرام سے بچ جائے گا تو در حقیقت
اس کو وہ مزہ ملے گا کہ جو عرفاء کو ملتا ہے، جو صالحین کو ملتا ہے، جو متقین کو ملتا ہے۔ وہ عبادت خدا کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو احساس ہوگا ہم عبادت پروردگار میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب حرام غذا کے ساتھ مصلی عبادت پہ آئے گا تو وہ پڑھے گا نماز، خیال میں آئے گا اپنا بزنس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حرام غذا ہے، اس کی یہ حرام غذا ہے کہ جو اس کو عبادت میں اس طریقے سے لطف نہیں لینے دیتی ہے جس طریقے سے عرفاء و صالحین لطف لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو حرام سے بچنا چاہیے۔ حرام کی بنیاد پر انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو حرام طلب کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اس کو اپنی نیکیوں کے چلے جانے کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو حرام غذا سے بچنا چاہیے، حرام غذا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عقیدہ بھی اس کا ایسا ہو جاتا ہے کہ جو معصومین نے ہم کو درس دیا ہے، جو معصومین نے ہم کو عقیدہ بتایا ہے، اس عقیدے سے وہ منحرف ہو جاتا ہے، رہتا ہے دین پر مگر باتیں کرتا ہے بے دینی کی۔ عقیدے میں ایسی ایسی باتیں کرنے لگے گا کہ در حقیقت وہ گمراہیوں کی طرف جانے لگے گا۔ جب انسان اس طریقے سے باتیں کرنے لگے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے حرام غذاؤں نے اس کے اوپر اثر کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وہ بہکی باتیں دین کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، علماء و مراجع کے سلسلے میں، معصومین کے سلسلے میں کر رہا ہے۔ لہٰذا حرام غذا سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو انسان حرام غذا سے بچتا ہے وہ در حقیقت قیامت میں جب سوال ہونے والا ہے تو وہ سوال سے بچ جائے گا۔ پروردگار بھی سوال کرے گا کہ تم نے حرام غذا کیوں طلب کی تھی؟ اس کی اولادیں بھی اس سے سوال کریں گی تم نے ہم کو حرام غذا کیوں کھلائی تھی؟ اس کے اہل و عیال بھی اس سے سوال کریں گے تم نے ہم کو حرام غذا کیوں کھلائی تھی؟ آج دنیا میں کھلا لو، آج دنیا میں انہیں سکون دے دو، مگر یہی اولادیں ہوں گی، یہی تمہارے بیٹے ہوں گے، یہی تمہارے فرزند ہوں گے جو قیامت کے دن تم سے سوال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ہم کو بھوکا رکھ لیا ہوتا، ہمیں گوارا تھا، مگر ہم کو جہنم کی یہ آگ برداشت نہیں ہے، ہم کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا یہ گوارا نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جو حرام کھاتا ہے وہ در حقیقت معصومین کا دشمن ہوتا ہے۔ جو حرام کھاتا ہے وہ در حقیقت آیات و روایات معصومین کو قبول کر اس طریقے سے نہیں قبول کرتا ہے جس طریقے سے اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا چاہیے۔ حرام کھانے کی بنیاد پر انسان کے جسم میں بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سے اس کے جسم کو حرام جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں جس کو وہ سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو حرام کھانے سے بچنا چاہیے، حلال کی طرف ہم کو گامزن ہونا چاہیے۔ حلال کھا کر کے ہم اپنے آپ کو طیب و طاہر کریں، اپنے نفس کو پاکیزہ کریں اور دوسروں کے نفسوں کو بھی پاکیزہ کریں۔ حرام کی بہت سی قسمیں ہیں، لہٰذا ان تمام قسموں کی طرف نہیں جانا ہے۔ ان میں سے ایک قسم ہے جو خود بخود حرام ہوتی ہے، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کسی صفت کے بنیاد پر حرام ہو جایا کرتی ہے، جو خود بخود حرام ہوتی ہے، جیسے کتا، سور، یہ تمام چیزیں خود بخود حرام ہوتی ہیں۔ جو کسی صفت کے بنیاد پر زہر اگر کسی غذا میں ملا دیا جائے تو اس صفت زہر کی اس بنیاد پر وہ حرام قرار پاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کی ملکیت ہوتی ہیں،
اس ملکیت کو ہم کو ان کی بغیر اجازت کے حاصل کرنا اور پھر کھا لینا وہ حرام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو تمام ایسے حرام سے بچنا چاہیے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، جسے معصومین نے بیان کیا ہے، جسے پروردگار نے بیان کیا ہے۔ حرام سے بچ کر کے، حرام غذا سے بچ کر کے، حلال کھا کر کے ہم اپنے آپ کو طیب و طاہر کر لیں، اپنے آپ کو پاکیزہ دل بنا لیں، حرام غذاؤں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔